بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر محمد حارث خان بچی ہے. اللہ کے فضل سے لاکھوں لوگ سیکریٹرک اور سچو کوچ ہوں. میں نے ویڈیوز بنائی تھی وائگرا پہ، سیالس پہ، جو لوگوں نے بہت زیادہ دیکھی. وائگرا، سیالس اور وڈینافل یہ فرسٹ جنریشن PD5 انہیبیٹرز کراتے ہیں. یہ وائگرا لائک میڈیسن ہوتی ہیں، ان کا ٹیکنیکل نام جو ہے PD5 انہیبیٹرز ہے. اب میں آپ کو جو میڈیسن انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے سیکنڈ جنریشن آف PD5، یعنی کہ وائگرا کے بعد جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس کے اوپر، ریسرچ کے اوپر بیس پہ جو میڈیسن بنی ہے اس کو ہم سیکنڈ جنریشن کہتے ہیں، اور اس کا نام ہے ایونافل. اور لیکلی اوینافل جو ہے پاکستان میں لانچ ہو چکی ہے. حالانکہ وائگرا جو ہے 1998 میں ایجاد ہو کے 26 میں انٹروڈیوس ہوئی. اس کی ایک خوش قسمتی ہے کہ یہ 2013 میں بنی اور پاکستان میں اسی سال انٹروڈیوس ہو گئی. تو میں آج اس کے متعلق آپ کو بتاؤں گا، آگاہی دوں گا کہ یہ کیوں سیکنڈ جنریشن ہے اور اس کا کیا ایڈوانٹیج ہے، اس میں کیا ود ہے کہ اس کو زیادہ سپیریئر مانا جاتا ہے. تو لوگ تو اسے کہتے ہیں کہ یہ تو باپ ہے ان کا. آپ کو پتہ ہے فرسٹ جنریشن میں فرق ہوتا ہے. جیسے جہازوں کی جنریشنز ہوتی ہیں کہ جناب F-16 J-10 جو ہے یہ 4th جنریشن کے ہیں، اور رافیل جو ہے 4.5 جنریشن کا ہے، اور اس طرح F-35 J-35 جو ہے یہ 5th جنریشن کے ہیں. تو یہ جنریشنز، یہ میں نے جہازوں کی بتائی ہے. اس طرح آپ کو انسانوں کی جنریشنز کا بھی پتہ ہے. جین زی جو ہے یہ بڑی چلاک قوم ہے، اور جین زی کے بعد اب الفا بھی آ گئی ہے. تو جو جنریشن ایڈوانس ہوتی ہے اس چیز کا افیکٹ جو ہے وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے، اور اس میں شارپنس جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ جنریشن 2 کی PD5 انہیبیٹر ایونافل جو ہے اس کے اندر ایڈوانٹیجز کیا ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ وائگرا کا میکانزم آف ایکشن ہے کہ یہ نائٹرک آکسائڈ کے بعد جو سائکلک GMP بنتا ہے، اور وہی آپ کی ویزو ڈائلیٹیشن کرتا ہے کیونکہ مسلس کو ریلیکس کرتا ہے. تو جو جو سائکلک GMP ہے اس کو PD5 جو ہے وہ ڈیگریڈ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تاکہ یہی نہ ہو کہ جناب وہ جو اٹھا ہے راکٹ وہ نیچے ہی نہ آئے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیگریڈیشن کا سسٹم رکھا ہوا ہے. انسان نے کیا کیا کہ اس ڈیگریڈیشن کا جو سسٹم ہے PD5 کے انزائمز کا، اس کو جا کے پکڑنے کی کوشش کی. اس نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ، ذرا صبر کر لو، ٹھیک ہے. اور جب اس کو روکا ہے تو کیا ہوا ہے کہ سائکلک GMP کی جو کارکردگی ہے وہ کئی گنا بڑھ گئی، اور جو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے پھر وائگرا جو ہے اس نے ایک ریولوشن پیدا کر دیا، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں وائگرا ریولوشن اس کو مانا جاتا ہے. اب وائگرا سیالس کے بعد جو میڈیسن آئی ہے وہ ایونافل ہے. تو میکانزم اس کا وہی ہے. تو اس میں ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ اچھا جی، سب سے جو بڑا ایڈوانٹیج پہلے اس میں ہے، اس کا جو آن سیٹ ہے نا ایکشن کا وہ بہت تیز ہے. یعنی کہ 15 منٹ کے اندر اندر انسان کے اندر جو اراؤزل ہے، جوش ہے، وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جو نفس جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ حرکت شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ویسے تو فل جا کے افیکٹ جو ہے وہ 30 منٹس میں آتا ہے، لیکن 15 منٹ میں، اور یہ بہت زبردست بات ہے. اس کے مقابلے میں وائگرا ہو گئی یہ 60 منٹ لے لیتی ہے، اور جو آپ کی سیالس ہے اس کا فل افیکٹ آنے میں تقریباً 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ویسے تو سٹارٹ جلدی لے لیتی ہے لیکن فل افیکٹ آنے میں. سو اس میں
یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو عورت ہے، جب ہم نے اس کو اراؤز کرنا ہے، لو میکنگ سٹارٹ کرنی ہے، تو کم از کم 20 منٹ تو اسی اللے تلوں میں لگ جاتے ہیں عورت کو ہیٹ اپ کرنے کے سلسلے میں. تو یہ انف ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو تندور ہے آپ کا، وہ بھی اتنی دیر میں آپ کی فرنس بھی گرم ہو جاتی ہے. تو یہ 15 منٹ جو ہے بڑا شارٹ ٹائم ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو کہ دوسری میڈیسنز میں نہیں ہے. اچھا، لیکن جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے وہ اس کی سائیڈ افیکٹ پروفائل ہے، کہ جو سائیڈ افیکٹس وائگرا سے سیلس سے آ رہے تھے وہ اس میں بہت کم ہے. میں ابھی اس کو ذرا ٹیکنیکلی ایکسپلین کروں گا کہ یہ سائیڈ افیکٹ کہاں سے آتے تھے اور کس طرح بینیفٹ جو ہے ان سائیڈ افیکٹ سے مبرہ ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو ہم نے پڑھنا ہے کہ جو PD5 انہیبیٹر تھے، جو سیالس اور وائگرا ہے، یہ خالی PD5 کو انہیبٹ یعنی کہ کم نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کچھ اور جسے کہتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج، اس کی طرح سے PD6 کو، PD1 کو اور PD11 کو بھی انہیبٹ کرتے تھے، پکڑ لیتے تھے، یعنی کہ روکتے تھے، جس کی وجہ سے سائیڈ افیکٹ جو تھا نا وہ بہت زیادہ آتے تھے. تو پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ PD6 کیا ہے اور اس کا افیکٹ کیا ہے. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں PD1. PD1 جو ہے نا یہ ایک ریسپٹر ہے جو کہ آپ کا جنرلی پایا جاتا ہے، برین میں بھی ہے، ہارٹ میں بھی ہے، لنگز میں بھی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ویسلز کو کھولنے میں اس کا رول ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ اس جگہ پہ ہوتا ہے تو یہ آپ کو ایک سینسیشن، ایک منہ جل رہا ہے، آپ کا سر میں درد ہو رہی ہے، یہ جو سائنسز ناک جو ہے وہ بند ہو رہی ہے، یہ PD1 جو ہے اس کو جب پکڑنے کی وجہ سے یہ سمٹمز پیدا ہوتے ہیں جو کہ وائگرا اور سیلس کھانے سے بڑے کامنلی پائے جاتے ہیں. اچھا، پھر ہے PD6. یہ بھی ایک انزائم ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے ریٹنا میں وہ پایا جاتا ہے. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ جب اس کو وائگرا جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے، روکتی ہے، تو سمجھے بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے. آپ کو آنکھوں میں نیلا نیلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، روشنی بہت تیز لگنی شروع ہو جاتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں فوٹوفوبیا. اور آپ کی کلرز کی پہچاننے کی جو ہوتی ہے صلاحیت، یہ بھی متاثر ہو جاتی ہے. میرے پاس آتے ہیں مریض، وہ کہتے ہیں ہم نے کھائی وائگرا اور ہمیں وہ ایسے نظر آنا شروع ہو گیا. میں کہ کیوں بلو پرنٹ نظر آنے شروع ہو گئے؟ وہ کہتے جی نہیں نہیں، کوئی بلو پرنٹ نہیں، نیلا نیلا تھا جیسے کوئی ڈرانی فلم ہوتی ہے. یعنی کہ بڑا خوفناک قسم کا افیکٹ آتا ہے، یعنی کہ بندہ بڑا خوفزدہ ہو جاتا ہے. اریکشن تو پھر دور دفعہ دور ہو جاتا ہے نا، جب اتنا خوف چڑھا ہو اریکشن کہاں سے آنا ہے. تو یہ وائگرا کا بڑا کامن افیکٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ بڑے گھبرا جاتے ہیں. اچھا، اب ہم آتے ہیں PD11 پہ. PD11 کو جو خاص طور پہ میڈیسن روکتی تھی، انہیبٹ کرتی تھی، بلکہ ابھی بھی کرتی ہے، وہ ہے سیلس، ٹیڈالافل. ٹیڈالافل جب اس کو روکتی ہے، جب زیادہ اسٹرانگلی اس کو کیپچر کرتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کھچاؤ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے، خاص طور پہ آپ کے کمر کے پیچھے. وہاں کیا ہوتا ہے جب لوگوں کے کمر پہ کھچاؤ پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں او گئے، مر گئے، آ گئی موت، کڈنی فیل. بس جی، ڈاکٹر نے مجھے دوائی دے دی اور جس سے میرا کڈنی فیل ہو گیا، کیونکہ درد کی لوکیشن تقریباً ہوئی. حالانکہ کڈنی کو کچھ نہیں ہوتا، مسلز ہوتے ہیں وہ ٹائٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی پورے جسم میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور پہ ٹانگوں میں اور کولوں میں کھچاؤ بڑا سخت پیدا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا ہے، اس نے پہلی دفعہ یہ کھائی شادی سے پہلے ہی، شادی والی رات تھی، اس کو ایسی پین سٹارٹ ہوئی اور اس کے نفس میں کہ وہ اس کو سمجھ نہ آیا کہ وہ بیوی کے پاس نہ جائے. تو جب میں نے اس کو ہسٹری تو میں سمجھ گیا کہ یہ اس کو سیلس لینے کی وجہ سے یہ افیکٹ آیا ہے، تو میں نے اس کی میڈیسن چینج کر دی. تو وہ جناب دوسرے تیسرے دن بڑا ہنسا، یعنی کہ جو بیوی کے پاس نہیں جا رہا تھا وہ جناب ایسے چھاتی چوڑی کر کے اب پھر رہا تھا کہ جیسے کوئی بڑا کارنامہ کر کے آیا ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ اتنا سا چھوٹا سا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے جو کہ انسان کی علاج کو تہ بالا کر دیتا ہے، یعنی کہ اس کی مت مار دیتا ہے علاج کا. جو آپ علاج کرنا چاہتے ہیں بالکل اس سے اپوزٹ
رزلٹ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. اچھا اب ہم آتے ہیں وینافل پہ. وینافل جو نا خاص طور پہ اس کی یہ خوبی ہے کہ یہ ان جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس سے مبرہ ہے. خاص طور پہ پی ڈی 6 کا جو سائڈ افیکٹ ہے جو کہ وائگرا کی آنکھوں کا لیلا لیلا اور وہ جو ڈرونی فلم چلتی ہے وہ افیکٹ نہیں اس میں آئے گا. اور سیالس کا جو افیکٹ آتا ہے جو مسلس کو ٹائٹ کر دیتا ہے, کھچاؤ پیدا کر دیتا ہے, کپاہٹ سی اس پیدا ہو چکی ہے, وہ نہیں آتا. تو یہ دونوں جو ہے نا اس کے اوپر یہ خاص خوبی ہے. اچھا پی ڈی کچھ سائڈ افیکٹس ہیں جو کہ ویگرا سیالس میں, جیسے سر میں درد ہے یا اس کے علاوہ معدے میں جلن ہے, یہ گیس ٹائپ جو چیز ہے یہ وینافل میں بھی موجود ہے, لیکن اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہے. یعنی کہ اتنے زوردار خوفناک طریقے سے آپ کو وہ مسئلہ نہیں آتا. اور اس کی جو پریولنس ہے یعنی کہ اگر سمجھے کہ ہیڈک جو ہے نا جیسے وہ تقریباً 18% لوگوں میں وائگرا میں پائی جاتی ہے. تو جبکہ وینافل میں یہی جو ہیڈک ہے یہ آپ کو 5 سے 10% میں ملے گی. اسی طرح ہی آپ کی ڈسپیپسیا, یہ معدے کی جلن جو ہے اس کا مسئلہ بھی. سو یہ سائڈ افیکٹ بھی دوسری میڈیسنز کی نسبت کم ہے, اور اس کی شدت میں بھی وہ حدت نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے نا وہ گھبرا کے مارے سیکس کو بھول کے سائڈ افیکٹ کو پیچھے لگ جائے. ٹھیک ہے, تو گھبراہٹ کے مارے پھر اس کا نفس ہے وہ بھی کہتا ہے تھینگا ٹاٹا بائے بائے, وہ کر جاتا ہے. تو یہ چیز وینافل میں موجود ہے کہ یہ اس کے سائڈ افیکٹ جو ہے وہ کم آتے ہیں. اچھا اب ہم نے یہ بات ڈسکس کر لی. سو اس کی جو میجر خوبی ہی یہی ہے, اس دوائیوں کا جو انٹریکشن ہے نائٹرائٹس کے ساتھ. نائٹرائٹس آپ کو پتہ ہے جو لوگوں کو انجائنا کا مسئلہ ہوتا ہے وہ زبان ہی سے جو گولی رکھتے ہیں وہ کئی ناموں سے آتی ہے. سسٹیک کے نام سے آتی ہے, نائٹرومنٹ کے نام سے آتی ہے, مونس کے نام پہ آتی ہے. اس کے ساتھ ان دوائیوں کا بڑا خطرناک انٹریکشن ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے بلڈ پریشر جو ہے ایک دم فال کر جاتا ہے. اور بلڈ پریشر کیا فال کرتا ہے بلکہ بندہ ہی اوپر نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا جو جو کنٹرا انڈیکیشن ہے کہ یہ دونوں اکٹھے نہ لی جائیں. اچھا اب جہاں تک وائگرا کا تعلق ہے, یہ آپ کو یعنی کہ آپ کو پورا ایک دن چاہیے کہ آپ اس کو واش آؤٹ پیریڈ جو ہے نا آپ کو چاہیے. اور جبکہ سیالس کا واش آؤٹ پیریڈ جو بہت دیر کا ہے, یعنی کہ یہ دنوں کے اوپر محیط ہے, یعنی کہ آپ اس کے بعد لے ہی نہیں سکتے. اچھا اس کی یہ جو وینافل ہے اس میں یہ خوبی یہ ہے کہ اگر آپ سمجھے کہ وینافل آپ نے کھائی ہوئی ہے تو آپ جو ہے نا وہ 12 گھنٹے کے بعد لے سکتے ہیں نائٹرائٹس, اور اس کا انٹریکشن نہیں ہوگا. سو اس کا ونڈو جو ہے نا بڑی زبردست ہے. 12 گھنٹے میں یہ بڑی تیزی سے ایکچولی باڈی سے کلیئر بھی ہو جاتی ہے, لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ ٹیکنیکل وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کو 12 گھنٹے کے بعد ہم جو سائنسدانوں نے اپنی ریسرچز کی ہیں اس کو اجازت دی ہے کہ آپ اس کو 12 گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ استعمال کر سکتے ہیں, تو آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچاتی. تو یہ اس کا بہت زبردست ایک بینیفٹ ہے. پھر اس کے علاوہ کچھ اور میڈیسنز ہوتی ہیں جیسے وہ الفا بلاکر ہوتے ہیں جو پروسٹیٹ وغیرہ بڑھ جائے تو اس کے لیے دیتے ہیں. تو اس میں کئی قسم کی دوائیاں ہیں, کارڈیورا وغیرہ کے نام سے ہوتی ہیں, ان کے ساتھ آپ دیں گے تو بلڈ پریشر لو ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو بلکہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو پروسٹیٹ کا پیشنٹ ہے اس کو ٹیمسولوسن یا سلوڈوسن ایک میڈیسن ہے جو کہ بڑی اسپیسیفک ہے پروسٹیٹ کے اوپر, پوری باڈی پہ افیکٹ نہیں کرتے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی کو دونوں دینی پڑ جائیں تو ہم ایسی ہی سلیکٹ کریں, ٹیمسولوسن کریں یا سلوڈوسن کریں. اور اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ سلوڈوسن اگر صبح لی ہے تو یہ جو PD5 انہیبیٹر ہے یہ اس کو ہم رات کو دیں, تو تاکہ آپس میں انٹریکشن اس کا نہ ہو. لیکن پھر بھی یہ دونوں جو ہیں ہم اکٹھی دے سکتے ہیں اگر سلیکٹو ٹائپ کا, یعنی کہ جو اسپیسیفکلی یورو سلیکٹو جو ہوتا ہے, جو پروسٹیٹ کے اوپر سلیکٹولی کام کر رہی ہے
پوری باڈی پہ کام نہیں کر رہی، جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیروزین ہے یا کارڈیولا جس کے نام سے، وہ پوری باڈی پہ افیکٹ کرتی ہیں، ان کو آپس میں ہم ملانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ میڈیسن ہے جیسے ڈیپوکسیڈین ہے، ابھی پاکستان میں ہوئی تو نہیں ہے، لیکن ڈیپوکسیڈین جو ہے ابھی مارکیٹ میں مل جاتی لوگوں کو بلیک شلیک میں ادھر ادھر سے، تو کیا مجھے لوگ پوچھتے ہیں کیا ان کے ساتھ کمبائن کر سکتے ہیں؟ تو یہاں تک جا کے ریسرچ ہوئی ہے، اس کو کمبائن کرنے میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں آیا، اور تھوڑی سی ہے کہ تھوڑا سا ایک دوسرے کے سائڈ افیکٹ کو ذرا بڑھاتی ہے، بلڈ پریشر کا تھوڑا سا لو ہو جانا یا چکر شکر آنا، منہ خشک ہونا، اس قسم کی چیزیں تھوڑی سی بڑھ جاتی ہیں، لیکن یہ دونوں جو ہے نا ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اکٹھے، تاکہ جن لوگوں میں اریکشن کا مسئلہ بھی ہو، جنہیں جو ان کا نفس ہے وہ پھس وہ یا وہ بڑی جلدی فارغ ہوئے تھے، ختم خلاص، تو جو دونوں کو کٹھی جو مسئلہ ہوتا ہے ان کو یہ دونوں دوائیاں ہم کمبائن کر کے دے سکتے ہیں، اس کی جو ہے نا ہمیں اجازت جو ہے یہ سائنٹیفکلی مل گئی ہوئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ آنکھوں کی کچھ بیماریاں ہیں، وہاں ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے، جیسے آپ کی ریٹینائٹس پگمنٹوزا ایک بیماری ہے ریٹنا کی، وہاں ہم بالکل بھی اجازت نہیں دیتے کہ کسی قسم کی PD5 انہیبیٹر ہم دیں۔ گلوکوما میں بھی ہم بڑا دھیان رکھتے ہیں کہ کس ٹائپ کا گلوکوما ہے، تو ہم اس میں بھی ذرا نہیں دیتے اس چیز کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ یعنی کہ وہ چیزیں ہیں جس کا ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ایک اور بیماری ہوتی ہے، اسے این اے آئن کہتے ہیں، وہ اس میں آپٹک نرو جو ہے نا وہ پھولتی ہے تو وہ خراب ہو جاتی ہے اور باقاعدہ اندھا پن آ جاتا ہے۔ اس میں بھی کیونکہ اس کی خوبی یہ ہے کہ اگر تو بندے کو ایک آنکھ میں ہوا ہے تو پھر تو آپ تو بالکل نہ دیں، کسی قسم کا PD5 انہیبیٹر نہ دیں، لیکن اگر آپ نے دینا ہے سیفٹی پوائنٹ آف ویو کو، جیسے ہم نے بتایا ہے کہ یہ PD1 PD6 PD11 پہ اس پہ ورک نہیں کرتی، یعنی کہ اس کو انہیبٹ، اس کو قابو، اس کو کیپچر نہیں کرتی، اس وجہ سے اس کے سائیڈ افیکٹ پروفائل جو ہے وہ کمپیریٹیولی بہت سیف ہے، تو یہی اس کی سیکنڈ جنریشن کی خاص خوبی ہے۔ تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو جو ہے نا آپ کو بڑی ہی انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور وینوفل کی جو فارماکولوجی ہے یہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی، اور آپ اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو شیئر کریں۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ ڈاکٹر برقی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔